لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا ما أولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس للصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الغر المیامین سیما ابن امہ علی علیہ السلام الذي نصبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم آناق النواسب اللئام ووازع علوم الأدب الحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پر محمد وعلى محمد۔ حضرات جو نام میں بیان کر رہا ہوں ان کے لیے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ سیدہ شیرین جہاں صاحبہ مرحومہ بنت سید منظور حسین رضوی صاحب، سید ابن حسن صاحب مرحوم ابن سید فضل حسین رضوی صاحب، اسی طریقے سے سید محمد انور شاہ ابن جناب سید ذوالفقار حسین زیدی صاحب۔ سورہ فاتحہ فرمائیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تعداد مومنین کی آج کم ہے، تو اگر آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے ادھر قریب آ جائیں، میرے پاس آ جائیں تو بہتر رہے گا۔ آ جائیں، ادھر آ جائیں، ہم بھی دور بیٹھے ہوں اس سے، آئیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرات، شرح خطبہ سجادیہ عنوان کے تحت گفتگو چل رہی ہے۔ آپ کبھی کبھی علماء اور خطباء سے چوتھے امام کے اس خطبے کے بارے میں سنتے ہیں جو آپ نے یزید کے دربار میں ارشاد فرمایا تھا۔ میری کوشش جاری ہے، گزشتہ 3 روز سے اس سلسلے کی آج چوتھی کڑی ہے کہ ایک مختصر تمہید کے بعد
کہ امام سجاد کا زمانہ کون سا زمانہ تھا تبلیغی اعتبار سے، اس تمہیدی مراحل سے گزر کے ہم خطبہ سجادیہ میں وارد ہوئے، اور آپ کے سامنے مسلسل امام سجاد کے جملے چل رہے ہیں۔ امام سجاد نے دربار یزیدی میں سب سے پہلے جو ہر خطیب کا طریقہ ہوتا ہے حمد باری تعالیٰ کی، خداوند عالم کی حمد اور ثنا اس انداز میں کی کہ خدا کی تعریف بھی ہو جائے اور یزید کو اور درباریوں کو کچھ نصیحت بھی ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی نصیحت کا اثر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ امام سجاد نے خطبہ ارشاد فرمایا حمد باری تعالیٰ پر مشتمل، اور پروردگار عالم کی ذات اقدس متعلق اہم ترین نکات کو بیان کیا، خدا کی اولیت کے بارے میں، ازلیت کے بارے میں، تمام چیزوں کے سلسلے سے۔ اور اس کے بعد اپنا خاندان بیان کرتے ہوئے اپنے ذکر کا آغاز کرتے فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے 6 خصوصیتیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جس میں ہمارا شریک کوئی نہیں۔ سلسلہ آگے بڑھایا، جب یہ بتا چکے کہ ہمیں اللہ نے کیا کیا خصوصیتیں عطا کی ہیں، علم و حلم و فصاحت و شجاعت و سماعت و محبت فی قلوب المؤمنین، یہ ساری چیزیں بیان کر چکے، تو بتایا اشارتاً اپنے شجرے و خاندان کے بارے میں کہ نبی مرسل ہم میں سے ہیں، صدیق اکبر ہم میں سے ہیں، علی مرتضیٰ ہم میں سے ہیں، اسد اللہ اور اسد و رسول خدا یعنی جناب حمزہ ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہمارے دادا تھے، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہم میں سے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ اور سبتین پیغمبر سبتین امت حسنین ہم میں سے ہیں، اس قوم کا جو آخری ہادی ہوگا وہ ہم میں سے ہوگا۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں، اور نبی کا نام بیان کرنے سے پہلے نبی کے صفات بیان کیے، نبی کے کمالات بیان کیے اپنے خطبے میں کہ نبی اکرم نے کون کون سے رتبے زمین سے لے کے آسمان تک حاصل کیے، اور اعلان رسالت کے پہلے کے کمالات کی طرف بھی اشارہ کیا اور اعلان رسالت کے بعد کے کمالات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد جب کمالات پیغمبر بیان کر چکے تو آخر میں کہتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ عزیزو، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے لے کر کے حضور سرور کائنات کے تذکرے تک اپنی نسبت کو پیش کرتے ہوئے آخر میں جب نبی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میں حضور کا بیٹا ہوں، یہ سارے جملے میں دہرا نہیں رہا ہوں، گزشتہ مجلسوں میں امام سجاد کے عربی جملے میں پیش کر چکا ہوں، میں ربط کے لیے صرف تمہید استوار کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اب جب لوگوں کے درباریوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ ہے کون، یہ خود کو نبی کا بیٹا بتا رہا ہے، یہ خود کو پیغمبر سے جوڑ رہا ہے، آخر یہ ہے کون؟ عزیزان گرامی، جب لوگ سننے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ دیکھیں، چونکہ شام میں تو باغی کی اولاد، خارجی کی اولاد علیہ باللہ کہہ کے تعارف کرایا جا رہا تھا، اور امام سجاد مسلسل ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جس سے شجرہ نبوت کا حصہ آپ ثابت ہو رہے تھے۔ تو اب جب سب متوجہ ہو گئے اور سب سننے کے لیے اور آمادہ ہوئے کہ یہ ہے کون، تو انا ابن محمد المصطفیٰ کہنے کے بعد فرماتے ہیں انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا لاڈلا ہوں۔ میں ایک دوسری مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، تھوڑا سا میں تھکا ہوا ہوں، لیکن اگر آپ نے تھکان کا اظہار نہ کیا تو شاید مجلس کا حق ادا ہو جائے۔ مل کے صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ انا ابن علی المرتضیٰ،
میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن من ضربا خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں آج کے جملوں سے مرتبط کر رہا ہوں گفتگو کو. انا ابن من ضربا خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے دنیا کے مغرور اور متکبر بت پرستوں کی ناک کو اس وقت تک زمین پر رگڑا جب تک انہوں نے لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیا. یہ علی کے جملے ہیں, علی بن حسین کے جملے ہیں علی مرتضیٰ کے بارے میں. میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن من ضربا بین ید رسول اللہ بالسیفین. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے, میں پھر کہہ دوں گا ایک بار اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شبیب حسینی کی خطابت نہیں ہے, یہ خطیب نہج بلاغہ کے بارے میں علی ابن الحسین کی خطابت ہے, جس سے میں آپ تک منتقل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں. کسی حد تک کامیابی مل جائے خدا کرے. انا ابن من ضربا بین ید رسول اللہ بالسیفین. میں اس حیدر کا بیٹا ہوں جس نے نبی کے سامنے دوہری تلواروں سے جنگ کی. وَتَعَنَا بِرُمْحَيْن. دو نیزوں سے دشمن پہ حملہ کیا. وَحَاجَرَ الْحِجْرَتَيْن. دوہری بیعتیں کرنے والے کا بیٹا میں ہوں. حاجر الحجرتین, دوہری ہجرت کرنے والے کا بیٹا میں ہوں. وبایع البیعتین, دوہری بیعتیں کرنے والے کا بیٹا میں ہوں. میں کون ہوں؟ زمانے والوں سنو. وقاتلا ببدر و حنین. قاتل بدر و حنین, فاتح بدر و حنین کا بیٹا میں ہوں. ولم یکفر باللہ طرفت عین. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے بھر بھی اللہ کا کفر نہ کیا, بتوں کو سجدہ نہ کیا. بت پرستوں کی اولاد کے سامنے امام کہتے ہیں تم بت پرستوں کی اولاد ہو. جن تمہارے خاندان میں کسی نے 40 سال, کسی نے 50 سال, کسی نے 60 سال, کسی نے 70 سال تک بتوں کو سجدہ کیا ہے. میں اس حیدر کا بیٹا ہوں جو پیدا ہوا ہے تو خانہ کعبہ میں قرآن پڑھتے ہوئے پیدا ہوا ہے. لم یکفر باللہ طرفت عین, جس نے پلک جھپکنے بھر بھی اللہ کا کفر نہ کیا. میں اس علی کا بیٹا ہوں. اور عزیزان گرامی, گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے امام سجاد کہتے ہیں انا ابن صالح المؤمنین. جیسے آپ گزشتہ مجالس میں عربی جملوں میرے ساتھ چل رہے تھے, اگر مولا سجاد کے عربی جملے پہ آپ ساتھ چلیں گے تو صرف مجھے اچھا نہیں لگے گا. عزیزو, یہ ثابت بھی ہوگا فرش عزا پہ کہ مجلسی مجمع ہے, پڑھا لکھا مجمع ہے, باشعور مجمع ہے. اور میں پھر ایک بار کہوں گا کہ یہاں آنے والے خطیب کی نظر میں مجلس کے بعد کراس کوشچننگ کرنے والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے, فرش عزا پہ اپنے شعور کا ثبوت دینے والا پڑھا لکھا مجمع ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی, کراس کوشچننگ کرنا یہ جہالت کی نشانی ہے, سمجھداری کا ثبوت دینا یہ علم کی علامت ہے. میں سے زیادہ کیا عرض کروں. غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ امام سجاد کے جو جملے عربی کے ہیں میں نے ایک تمہید بنا دی ہے. اب میں سمجھتا ہوں میری اس تمہید کے بعد پورا مجمع محظوظ ہوگا. امام سجاد کہتے سنو میں کون ہوں. انا ابن صالح المؤمنین. بوار انا ابن بتا چکا ہوں, ہر جگہ انا ابن آ رہا ہے. جو انا ابن آتا ہے جی میں بیٹا ہوں, میں ان کا بیٹا, میں ان کا بیٹا. انا ابن اور باقی القاب علی کے آپ کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا رسپانس دیتے ہیں یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وقامع الملحدین ویعصوب المسلمین ونور المجاہدین وزین العابدین وتاج البکائین واصبر الصابرین وافضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین. محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد. عزیزان گرامی, جو جملے مجھے عربی کے کل پیش کرنے تھے آخری مجلس میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ کاش جو لوگ ابھی تک امام سجاد کے جملے تک نہیں پہنچ پائے وہ پہنچ جائیں.
سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں سنو میں کون ہوں؟ میں انا ابن الصالح المومنین، میں اس کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے صالح ہے، سب سے بہتر ہے۔ ذکر علی کو شرما شرما کر سننا اچھا نہیں لگتا ہے، بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ اگر سننے کو آمادہ ہیں، دیکھیں میں تبلیغی مجلسی پڑھ لیتا ہوں، وہ بھی اچھی بات ہے۔ جو تبلیغی پڑھتا ہے، خاموش فضا پڑھتا ہے، وہ بھی اچھا ہی کام کرتا ہے کہ اہل بیت کے پیغام پہنچا رہا ہے۔ لیکن جو اہل بیت کے کمالات پیش کرتا ہے، جو اہل بیت کے فضائل پیش کرتا ہے، بھئی پہچانیں گے نہیں تو ان کی بات سننے کا کیا فائدہ؟ سمجھیں تو کہ کس کی بات ہے۔ امام کی معرفت تو ہو، تو معرفت حاصل کرنا آج کل ایک فیشن چل گیا ہے مجلسوں میں، عزاداروں کے درمیان۔ عزیزان گرامی، فیشن کیا چلا ہے؟ ارے کیا خیبر خندق پڑھا، کچھ دیا نہیں۔ جس کی نظر میں اہل بیت کے فضائل کچھ ہیں نہیں، وہ کچھ نہیں ہے، بے شک بے شک، وہ خود کچھ نہیں ہے۔ جس کی نظر میں اہل بیت کے فضائل جو ہے، عزیزان گرامی، تو یہ جو دو طرح کی فکریں بن گئی ہیں، ایکسٹریمزم کا شکار ہم ہو گئے ہیں۔ کوئی تبلیغ کرنے والوں کے خلاف بولتا ہے، کس نے حق دیا اہل بیت کا پیغام پہنچانے والے کے خلاف زبان کھولنے کا؟ اور کوئی اہل بیت کے معارف بتاتا ہے، اہل بیت کے فضائل پیش کرتا ہے، اہل بیت کی شخصیت کا تعارف کرانا چاہتا ہے، عزیزان گرامی منبر کا حق ادا کرتا ہے، غدیری انداز اپناتا ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تو اس کے خلاف اہل بیت کے فضائل کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے۔ یہ شیعوں کے دو گروہ ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے خلاف زبان کچھ دیا نہیں۔ بھائی آل محمد بتانے ہی میں تو سجاد نے زندگی گزار دی۔ یہ اہل بیت بتا رہے ہیں سجاد، یہ علی بتا رہے ہیں سجاد۔ سجاد کیا غلط کر رہے تھے؟ خطبہ پڑھ رہے تھے عزیزان گرامی۔ لیکن ہاں، دونوں کو سننے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، غور کر رہے ہیں؟ تو جب اہل بیت کے فضائل آئے تو پھر انداز سامعین کا وہ ہو کے لگے کہ ہاں اہل بیت کے عاشق ہیں۔ ایک بار مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ نصیحت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی تشویق، ترغیب اور حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ایسا سنتے ہیں، جزاک اللہ۔ حق ادا کرتے ہیں، تو میں تعریفاً کہہ رہا ہوں، نصیحتاً نہیں کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام سجاد نے آواز دی، انا ابن الصالح المومنین، مومنین میں جو سب سے صالح ہے، جو سب سے نیک ہے، سب سے بہتر، اس کا بیٹا ہوں میں، صالح المومنین کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الصالح ووارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان وقام الملحدین، ملحدوں کا اور بت پرستوں کا اور منکرین خدا کا، مشرکین کا قلع اور قمع کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ووارث وقام الملحدین ویعصوب المسلمین، اور جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کا بیٹا میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یزید کے سامنے کہہ رہے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رہے، پس منظر ذہن میں رہے، یہ اپنے کو امیر سمجھ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا امیر سمجھ رہا ہے۔ امام فرما رہا ہوں اس کے سامنے، یعصوب المسلمین کا بیٹا میں ہوں، سبحان اللہ، سبحان مسلمانوں کا جو امیر ہے اس کا بیٹا میں ہوں۔ وَيَعْصُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَنُورِ الْمُجَاهِدِينَ، جو مجاہدین کا نور ہے اس کا لاڈلا میں ہوں۔ اور کتنا اچھا لگے گا کہ اگر زین العابدین کسی کو خود زین العابدین کہے، وَزَيْنِ الْعَابِدِينَ، زین العابدین کا بیٹا میں ہوں۔ زین العابدین امام سجاد کہتے ہیں علی مرتضیٰ کو کہ زین العابدین کا بیٹا میں ہوں، اور زین العابدین، میں اس کا بیٹا ہوں جو زین العابدین ہے، وتاج البکائین، میں اس کا بیٹا ہوں جو خوف خدا میں گریہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اللہ اکبر۔ تاج البکائین ہے۔ جملہ مجھے پڑھنا نہیں تھا ابھی، لیکن آپ کو اپنے ساتھ لانے کے لیے جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ وتاج البکائین، تاج البکائین کا بیٹا ہوں، خوف خدا سے مسلح پہ آ کے بوکا کرنے والے، رونے والے کا بیٹا ہوں۔ یزید سن، ہم کس کے ماننے والے ہیں، تو کس کو ماننے والا ہے؟ خوف خدا سے مسلح پہ آ کے گریہ کرنے والے کا وارث میں ہوں، اور سانپ کے خوف سے غار میں رونے والے کا وارث تو ہے۔ کیا کہیں، کیا سانپ، جانوروں کے، کیڑوں مکوڑوں کے خوف سے رونے والے کا وارث تو ہے، اس کے راستے پہ چلنے والا تو ہے۔ میں علی کا بیٹا ہوں، میں تاج البکائین کا بیٹا ہوں،
वताज अलबक्काइन वासबर الصابرین. میں جو ظلم پہ صبر کر رہا ہوں مجھے مجبور نہ سمجھنا. عزیزان گرامی امام سجاد فرماتے ہیں ہمارا طریقہ یہ رہا ہے، شجاعت کی جگہ پہ شجاعت دکھاتے ہیں، صبر کے محل پہ صبر کرتے ہیں. اصبر الصابرین، ہم اس کے بیٹے ہیں جو صبر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. سب سے بڑا صابر جو تھا، سب سے بڑے صابر کا بیٹا میں ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ علی کی فلانا سے بڑی دوستی تھی، یہ تھا وہ تھا. پھر ظلم کس نے کیا علی پر؟ کس ظلم پہ صبر کیا علی نے؟ امام سجاد کے اصبر الصابرین، سب سے زیادہ سب سے بڑا صبر کرنے والا. میرے جملے نہیں ہیں. حسین کو آپ صابر کہتے ہیں نا، امام سجاد کو سید الصابرین کہتے ہیں نا. خود سید الصابرین کہہ رہا ہے کہ ہم سب صابروں سے بڑا صابر میرا دادا تھا. تو کچھ ایسا علی نے برداشت کیا ہے ان مسلمانوں کے ہاتھوں کہ سید الصابرین نے کہا اصبر الصابرین. اصبر اس میں تفضیل ہے، سارے صبر کرنے والوں میں سب سے بڑا صبر کرنے والا میرا دادا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں. وافضل القامین من آل یاسین رسول رب العالمین، اور جو نماز پڑھنے والوں میں سب سے بہتر نماز پڑھنے والا ہے جو آل یاسین سے ہے، رسول اکرم کی آل سے ہے، اس علی کا بیٹا میں ہوں. افضل القامین من آل یاسین رسول رب العالمین، میں اس کا بیٹا ہوں. عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں انا ابن المؤید بجبرائیل. اچھا چھوڑ دیتے ہیں ان الفاظ کو، آخر میں گنجائش رہی تو پیش کر دوں گا ورنہ کل. عزیزان محترم، اب میں ذرا سا کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دوں. شرح خطبہ سجادیہ ہے نا، مختصر شرح کر دیتا ہوں. عزیزان گرامی، امام سجاد نے آواز دی، سنو میں کون ہوں. مولا فرماتے ہیں انا ابن علی جن مرتضی، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین. میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ سیفین کو آئندہ مجلس میں واضح کروں گا. وہ کون سی جنگ ہے کہ جہاں نبی اکرم کے سامنے علی نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے؟ کیا سنا آپ نے؟ تاریخ آپ کے سامنے نہیں آئی؟ پورا مجمع میرے ساتھ آ جائے تو مجھے لطف آئے گا پڑھنے میں. ضربہ بین یدی رسول اللہ بالسیفین، 2 سیف سے 2 تلواروں سے علی نے نبی کے سامنے جنگ کی ہے. عزیزان محترم، احد کا وہ میدان ہے، معرکہ چھڑا ہوا ہے، جنگ چل رہی ہے، معرکہ کارزار گرم ہے. عزیزان گرامی، کارزار چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے. اسی دوران، یہ بے سیفین کی وضاحت کر رہا ہوں، اسی دوران نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو جنادہ. ابو جنادہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. ابو جنادہ نبی کے پاس آتے ہیں اور نبی سے آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میری تلوار تھکے تو نہیں ہیں؟ جو لوگ کم سے کم روز میرے ساتھ آتے ہیں وہ تو میرا ساتھ دیں. عزیزان گرامی، ابو جنادہ آتے ہیں اور آنے کے بعد نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. نبی اکرم نے دوران جنگ زمین سے ٹہنی اٹھائی، پیڑ کی درخت کی ٹوٹی ہوئی لکڑی اٹھائی، ابو جنادہ کے ہاتھ میں دی، جاؤ اس سے جنگ کرو. ابو جنادہ نے سوال نہیں کیا، نبی پہ شک کرنے والا صحابی نہیں تھا، لہذا پوچھا نہیں یا رسول اللہ یہ لکڑی اور اس سے جنگ، یہ ٹہنی اور اس سے جنگ. جیسے ہی نبی کے ہاتھوں سے ٹہنی لی، عزیزان گرامی، یہ ٹہنی تلوار بن گئی. جا کے ابو جنادہ نے اس تلوار سے جنگ کی. عزیزان محترم، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مجاہد آتا ہے، ایک اور سپاہی آتا ہے. تاریخ پہنچ گئی آپ تک. عزیزان گرامی، اسلام کا ایک اور سپاہی آتا، یہی جنگ ہے، اسلام کی دوسری جنگ ہے، اسلام کی دوسری جنگ ہے جسے جنگ احد کہتے ہیں. مولا کائنات آئے، تھوڑی دیر کے بعد آ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میری تلوار ٹوٹ گئی. اب نبی اکرم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر علی کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں، کبھی اوپر کی جانب کبھی نیچے کی جانب دیکھ رہے ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ بتائیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جنادہ آئے تھے، یہ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، یہ روایت ہے، جا کے اسٹڈی کیجئے گا. ہوم ورک بھی کرنا تھوڑا سا فریضہ بنتا ہے مجلس میں آنے والوں کا. عزیزان گرامی، اگر آپ کو نہ ملے تو کم سے کم میں 20 کتابوں میں دکھاؤں گا، پہلے آپ ہوم ورک کیجئے گا، جا کے دیکھیے گا. عزیزان گرامی، حوالے میرے پاس موجود ہیں. علی یہ مرتضی آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی.
میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو جنادہ کو لکڑی دی تھی، وہ تلوار بن گئی تھی، ایک ٹہنی اٹھائیے علی کو بھی دے دیجئے. یہ آپ اوپر نیچے دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی آمد ہے، کسی کی آمد کا انتظار ہے. یا رسول اللہ دیتے کیوں نہیں ہیں؟ عزیزان محترم، مگر نبی کہتے نہیں ابھی نہیں دوں گا، ابھی نہیں دوں گا. ایسا لگ رہا مسلسل کہ جیسے کسی چیز کا نبی کو انتظار ہے. میں ایک بات کہہ دوں، ابھی پورے مجمع تک بات نہیں پہنچا سکا تو میں ذرا پس منظر پیش کر دوں تاکہ نتیجے پہ آپ سب محسوس ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں قرآن میں دعا ملی، رب اشرح لی صدری سورتہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. موسیٰ نے دعا کی سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 25 سے لے کے 34 تک، خدایا میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں، گفتگو آگے بڑھے. آواز دی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، خدایا میرا ایک وزیر بنا جو میرا اہل ہو. کیا سنا؟ توجہ نہیں ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں مجھے نااہلوں کی وزارت پسند نہیں ہے، ایسا وزیر بنا جو میرے اہل میں سے ہو، رشتے میں میرا بھائی ہو، میرے خاندان کا ہو، اس کا نام ہارون ہو. میں کہوں گا اے موسیٰ آپ نے سب کچھ تو بتا دیا، نام بتا دیا، خاندان بتا دیا، رشتہ بتا دیا. جب سب بتا دیا تو ہارون کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائیے اور اعلان کر دیجئے یہ میرا وزیر ہے. یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں. موسیٰ آواز دے میں اولو العزم پیغمبر ضرور ہوں مگر اپنے وزیر کے لیے دعا کا تو حق رکھتا ہوں، انتخاب کا حق نہیں رکھتا. ارے جب موسیٰ جیسے وزیر کے انتخاب کا حق خود موسیٰ کو نہیں تو فخر موسیٰ کے وزیر کے انتخاب کا حق عرب کے بدوؤں کو کہاں سے ملا؟ اگر آپ لوگ گفتگو سننے کے لیے آمادہ ہیں تو ایک بار صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. علی کے ذکر کو سن کے یہ واہ واہ کا شور، علی کے ذکر کو سن کے یہ واہ واہ کا شور قسم خدا کی درود و سلام جیسا ہے. عزیزان گرامی، سناٹے میں مجلس سنی جائے تب بھی بولنے والا پڑھ تو سکتا ہی ہے، ثواب تو مل ہی جائے گا پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو بھی. لیکن جب تصدیق سبحان اللہ صاحب میں چلتی رہتی ہے تو خطیب کو احساس ہوتا رہتا ہے میری بات پہنچ رہی ہے اور کس حد تک پہنچ رہی ہے. عزیزان محترم، تو جب موسیٰ کے وزیر کے انتخاب کا، اب اس موسیٰ نے یہ دعا کی کہ میرے گھر سے وزیر من اہلی، میرا ایک وزیر بنا جو میرے اہل سے ہو، میرے گھر سے ہو. اگر آپ نے یہ جملے سنے ہیں تو عزیزان گرامی اچھی بات ہے. آپ کے ذہن محفوظ بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک نیا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں شعر خطبہ سجادیہ کے عنوان سے. میں کہوں گا موسیٰ آپ نے انتخاب کیوں نہیں کر دیا؟ آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ نہیں میں دعا کا حق رکھتا ہوں، انتخاب کا حق نہیں رکھتا ہوں. اور اب اس موسیٰ نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، خدایا میرا ایک وزیر بنا جو میرے گھر سے ہو. بہت محنت سے ایک نتیجہ جتنے افراد بیٹھے سب کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرے گھر سے ہو، میرے گھر سے ہو. عزیزان گرامی جملہ پھر دہراؤں گا، ایسا وزیر بنا جو میرے گھر سے ہو، میرے گھر سے ہو. بھائی ہر انسان اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے دعا کرتا ہے، جس کا جیسا اسٹیٹس ہوتا ہے ویسے دعا کرتا ہے. موسیٰ نے دعا کی کہ میرا وزیر میرے گھر سے بنا دے. ہمیں فخر موسیٰ کی بھی ایک دعا ملی قرآن میں، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. نبی جب مکے سے نکلے تو دعا کی خدایا مجھے خیر و صدق کے ساتھ یہاں سے نکال دے، مجھے خیر و صدق کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے اور میرا ایک وزیر بنا، ایک نصیر بنا. واجعل لی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک
اپنے پاس سے من لدن کا سلطان نصیرہ، ایک قدرت رکھنے والا نصیر و مددگار بھیج دے اپنے پاس سے، من لدن کا اپنے پاس سے۔ بھائی موسیٰ نے کہا میرے گھر سے، تو موسیٰ کو موسیٰ کے گھر سے ملا۔ نبی نے کہا اپنے پاس سے، تو نبی کا وسیلہ اللہ کے گھر سے آیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ کے گھر سے نبی کا وزیر آیا۔ عزیزان گرامی، تو اب عزیزان محترم، جب یہ احد کا میدان آیا، احد کا میدان ضرب بالسیفین کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اس جملے کو واضح کرو۔ امام سجاد نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کے سامنے 2 تلواروں سے جنگ کی تھی۔ میں نے کہا ابو جنادہ کی تلوار ٹوٹی تو نبی نے زمین سے ٹہنی اٹھا کے دے دی، جاؤ اس سے جنگ کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی جنگ کے عہد میں علی آئے کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اب میں کہوں گا نبی ٹہنی دے دیجئے، نبی ٹہنی نہیں دیتے، آسمان کی طرف دیکھ رہے جیسے کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں نہ دیا، کیوں نہ دیا؟ کہا سنو، جنادہ میں اور علی میں فرق ہے، وہ سپاہی یہاں کا تھا، اسلحہ یہاں کا دیا، یہ سپاہی جہاں کا ہے، اسلحہ وہیں سے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی انتظار کر ہی رہے تھے کہ وہاں کی فضا میں ایک آواز گونجی، شاگرد حیدر کرار کی آواز فضائے حجاز میں گونجی۔ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، شاہ مردہ مصرع مکمل کر، شعر مکمل کر رہا ہوں۔ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ کرس نے دوہری اب احد تک آ گیا ہوں تو احد سے مولا کائنات کی فضیلت کے بہت سے گوشے ذہن میں آ رہے ہیں، مگر مناسب وقت پہ مجلس ختم کرنا چاہوں گا، لہذا اس کو چھوڑتا ہوا دوسرے مرحلے پہ آ جاؤں۔ امام کہتے ہیں سنو میں کون ہوں، انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین، میں صالح المؤمنین کا بیٹا ہوں، میں وارث النبیین کا بیٹا ہوں، نبیوں کا جو وارث ہے اس کا بیٹا میں ہوں۔ گویا نبی کی مشہور حدیث یاد دلا رہے ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے وارث کو حیدر کہتے ہیں۔ حدیث آپ کے ذہن میں آئی؟ چونکہ شرح خطبہ سجاد پیش کر رہا ہوں لہذا مشہور حدیث یاد دلا رہا ہوں۔ ووارث النبیین، میں اس کا بیٹا ہوں جو نبیوں کا وارث ہے۔ نبی نے فرمایا تھا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے تقوی کے ساتھ دیکھے، موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھے، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھے، ایوب کو ان کے صبر کے ساتھ دیکھے، حکومت کے ساتھ سلیمان کو دیکھے، اقتدار کے ساتھ داؤد کو دیکھے، جو چاہ رہا ہوں، جو چاہتا ہے خضر کو ان کی حکمت کے ساتھ دیکھے، یوسف کو ان کے جمال کے ساتھ دیکھے، محمد کو میرے کمال کے ساتھ دیکھے، وہ علی کو دیکھے۔ یہ حدیث ہے۔ سوا لاکھ نبیوں کا کمال جس ایک ذات میں پایا جاتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ ووارث النبیین، میں وارث انبیاء کا بیٹا ہوں۔ میں کس کا بیٹا ہوں؟ وقامل ملحدین کا کلا کما کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ ویعصوب المسلمین، مسلمین کے امیر کا بیٹا ہوں۔ نور المجاہدین، نور المجاہدین کا بیٹا ہوں۔ زین العابدین کا بیٹا ہوں۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں میں زین العابدین کا بیٹا ہوں، زین العابدین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلی مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا
عزیزو، قرآن میں اللہ نے کچھ کو کہا جی ساجدین اور کچھ کو کہا عابدین. جنہیں ساجدین کہا انہیں عابدین نہیں کہا، جنہیں عابدین کہا انہیں ساجدین نہیں کہا. عزیزان محترم، ہیں تو سب ایک دوسرے کے معنی میں، لیکن اللہ نے قرآن میں انبیاء کے لیے لفظ عابدین رکھا، فرشتوں کے لفظ ساجدین رکھا، فرشتوں کے لیے ساجدین رکھا. اور جب چوتھے امام کی بات آئی، عبادت کے میدان میں آگے بڑھے تو زین العابدین کہلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدہ ایسا کیا کہ سید الساجدین کہلائے، سبحان سید سجاد کہلائے. گویا چاہے انبیاء کی بزم میں آئیے چاہے فرشتوں کی بزم میں آئیے، ان سب کے زینت اور سردار کو سجاد کہتے ہیں، سجاد کہتے ہیں. البتہ جب ہم بولتے ہیں اس طریقے سے نا تو سمجھتے ہیں کہ جو انڈر بریکٹ کچھ چیزیں جس کو واضح نہیں کر پاتے ہیں، اس کو پڑھا لکھا مجمع خود سمجھ لیتا ہے کہ ہم جو سردار کہہ رہے ہیں کیا اس سرداری میں ہمارے نبی بھی آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے. اس کو واضح ہم لوگ اس لیے نہیں کرتے ہیں، تو سمجھدار لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کیا مراد ہے. تو انبیاء کے سردار کو، فرشتوں کے سردار کو، انبیاء کے زینت کو، فرشتوں کے زینت کو سجاد کہتے ہیں. میں ایک دلیل دے رہا ہوں ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے، تھوڑی دیر آپ کو واقعے کی فضا میں لے کے چلنا چاہوں گا. عزیزان محترم، اور میں مسلسل دیکھیے جناب سجاد سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، مگر سوائے پہلی مجلس کے جس میں تھوڑا سا حالات زمانہ سجاد پیش کیا، میں امام سجاد کی زندگی کو پورے طور سے پیش نہیں کر سکا ہوں، بلکہ کسی حد تک بھی پیش نہیں کر سکا. ورنہ یہ اگر خطبہ نہ ہو تو امام سجاد کی زندگی بھی پیش کرنے کے لیے کم سے کم ایک عشرے کا وقت درکار ہے. اب اس میں سے ایک جملہ، صرف ایک واقعہ اٹھا رہا ہوں، قیمتی واقعہ جو ہمارے موضوع سے الگ نہیں ہے. سید الساجدین ہیں یہ، عزیزان محترم زین العابدین ہیں یہ، اور زین العابدین خود کہہ رہا ہے ہمارے دادا بھی زین العابدین تھے. میں دلیل دینا چاہ رہا ہوں. سید الساجدین، ساجدین اللہ نے کس کو کہا ہے؟ فرشتوں کو کہا نا، فقعوا لہ ساجدین. عزیزان محترم، امام سجاد کی زندگی کا اہم واقعہ آپ میں سے بعض کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، مگر ایک بات کہنے کے لیے اس واقعے کا سہارا لے رہا ہوں. امام سجاد کے پاس آنے والا ایک شخص آتا ہے، بلخ کا رہنے والا ہے، بلخ اور کبھی بلخ بھی کہتے ہیں. بلخ کا رہنے والا جو آج کا افغانستان ہے اس کا حصہ ہے، ایران قدیم کا، ایران کبیر کا حصہ. تو عزیزان گرامی، فارس قدیم یا ایران قدیم کا رہنے والا ایک امام کا چاہنے والا زیارت کے لیے آتا ہے، خانہ کعبہ کی حج کرتا ہے، اور ہر سال مدینے میں امام سجاد کے پاس امام سے ملنے آتا ہے. عزیزان گرامی، چاہے اب مکے میں ملتا ہو یا مدینے میں ملتا ہو، امام کا وطن تو مدینہ ہے، زیارت امام بھی جاتے ہیں، حج پہ امام بھی جاتے ہیں. لیکن یہ روایت ملتی ہے کہ وہ آنے والا امام کی بز میں بار بار آتا ہے، اور ہر سال آتا ہے، اور جب آتا ہے تو کچھ تحفے تحائف لے کے آتا ہے. عزیزان گرامی، اگر کسی کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی محبت میں تحفہ دیجئے تو بدلے کی توقع نہ رکھیے، ورنہ اجر و ثواب چلا جائے گا، خلوص چلا جائے گا. اور کر رہے ہیں آپ، فی اللہ تحفہ دینے کا اجر و ثواب ہے. اب وہ ایسا ہی تھا مومن، وہ جانتا تھا کہ ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں محمد سجاد پر تو بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کہ مستحق امام ہے. تو آتا تھا، تحفے لاتا تھا، امام خدمت پیش کرتا تھا. بلخ کا رہنے والا مرد بلخی، ظاہر بلخی، ہر سال آتا تھا. اور اس کی بیوی پوچھتی تھی کہ کس کے لیے تحفے لے جا رہے ہو؟ وہ بتاتا تھا کہ ہمارا ایک دوست ہے، مدینے میں میرے ایک دوست رہتے ہیں، ہم اپنے دوست کے پاس لے جا رہے ہیں. وہ زمانہ تقیہ کا دور تھا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. ایسا دور کہ بعض اوقات اپنا پورا عقیدہ شوہر اور زوجہ بھی ایک دوسرے سے چھپاتے تھے، ساری باتیں اپنی عقیدے کی شوہر اور زوجہ بھی نہیں بتاتے تھے. کہ میرا ایک دوست ہے. عزیزان گرامی، شاید بیوی کو امام سجاد کی اتنی معرفت نہ رہی ہو، جو بھی وجہ رہی ہو، اس نے بتایا نہیں کون، بس یہ کہتا تھا ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں. اب ایک سال جب وہ واپس گیا اور خالی ہاتھ لوٹتا تھا ہمیشہ، تو اس کی بیوی نے کہا تمہارا دوست لگتا ہے غریب و نادار ہے. وہ آتا تھا امام سجاد کو ہمیشہ ہدیہ دیتا تھا، امام سجاد کو تحفے تحائف گفٹ دیتا تھا، واپس جاتا تھا. بیوی نے کہا لگتا ہے تمہارا دوست بڑا غریب ہے.
بہت نادار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے چلتا نا ریٹرن گفٹ، تو پلٹ کے وہ کچھ نہیں دیتا تحفے میں، تم ہی ہمیشہ دیتے ہو، ہے نا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پلٹ کر کچھ دیتے، بھائی زید عمر کے لایا تو عمر زید کو دے دیتا ہے گفٹ کچھ. یہ ریٹرن گفٹ کئی بار چلتا ہے. تو اس زمانے بھی تھا. تو کہا تمہارا دوست تمہیں کبھی کچھ نہیں دیتا، تم ہمیشہ اس کو دیتے ہو. تو عزیزان محترم، اس نے پلٹ کے کہا کہ اے کنیز خدا ایسا نہ کہے، میرا دوست کوئی غریب و فقیر نہیں ہے، کوئی نادار نہیں ہے، تو اس کو جانتی نہیں ہے. اگر تو جانتی ہوتی تو پھر تو ایسا نہ کہتی. کم اگر میں نے دیکھا ہے کہ تو ہمیشہ لے کے جاتا ہے، وہ کبھی تجھے کچھ نہیں دیتا. خیر، اب اس سال جب وہ آتا ہے زیارت کے لیے امام کے پاس، اور اب جو واپس جاتا ہے تو امام دسترخوان بچھاتے ہیں اس کے لیے. میں دو باتوں کو ریلیٹ کر رہا ہوں، دو باتیں الگ الگ آپ نے سنی ہیں، میں دونوں کو ایک ساتھ جوڑ رہا ہوں، ایک ہی واقعہ ہے دونوں. عزیزان محترم، وہ امام اس کے لیے دسترخوان بچھواتے ہیں. اب جب کھانا ہو چکا تو امام برتن اٹھاتے ہیں، لوٹا، ظرف، جو بھی کہیے، مشکیزہ، کہتے ہیں لا اپنا ہاتھ لا، میں تیرا ہاتھ دھلا دوں، تو میرا مہمان ہے. کہا نہیں آقا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرزند زہرا، فرزند پیغمبر، میرا ہاتھ آپ دھلائیں گے؟ کہا نہیں، تو مہمان ہے. مہمان کی عزت و تکریم آپ کو پتا ہے. چوتھے نبی کی حدیث مشہور ہے، اکرم الضیف ولو کان کافرا. لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ جو دوسرے غیر مسلم ہمارے آ جاتے ہیں، پڑوسی آ جاتے ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، ان کو ہم کھانا کھلا سکتے نہیں کھلا سکتے، ان کو پانی پلا سکتے، ان کی عزت افزائی کر سکتے نہیں کر سکتے؟ نبی کی حدیث ہے اکرم الضیف ولو کان کافرا. اس کے دین سے متاثر نہیں ہونا، ہمیں اپنے دین سے متاثر کرنا ہے، لیکن بعنوان انسان، بعنوان پڑوسی، مہمان. امام نے کہا مہمان کا احترام کو، نبی نے فرمایا مہمان کا احترام کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. تو امام نے کہا نہیں، تو میرا مہمان ہے، لہٰذا مہمان کی تقریب میں کوئی کہا نہیں مولا، یہ جسارت میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں میں کروں کہ آپ میرا ہاتھ دھلائیں، میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں گا. اب تشت رکھا ہوا ہے، اس نے پانی ڈالا، امام نے ہاتھ دھلا. جب ہاتھ امام نے دھلنا شروع کیا تو تشت میں امام نے جب ہاتھ دھل چکے ایک بار تو کہا ذرا نظر ڈالو کیا ہے اس کے اندر. کہا مولا پانی ہے. پانی گرا رہا تھا نا، کہا پانی ہے. کہا نا غور سے دیکھو. جب غور سے دیکھا تو کہا یہ تو عقیق سرخ ہے، عقیق سرخ ہے. امام نے کہا پھر پانی ڈالو، پھر پانی ڈالا. کہا دیکھو کیا ہے، اب کیا پڑا اس میں؟ کہا پانی. کا نہیں، غور سے دیکھو. جب غور سے دیکھا تو کہا مولا یہ تو زمرد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیسری بار پھر ایسا ہوا، کیا ہے؟ کہا یہ تو سچے موتی ہے. جواہرات سے وہ تشت بھر گیا. اب اگر کسی نے کسی روایت میں بجائے زمرد کے اگر فرض کیجئے فیروزہ پڑھ لیا ہوگا، در نجف پڑھ لیا ہوگا موتی کے بجائے، تو مجھ پہ اعتراض نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام کی فضیلت بیان کرنا. الگ الگ روایت میں الگ الگ طریقے سے آ جاتی ہے، چاہے آپ نے زمرد پڑھا ہو کہیں یا در نجف پڑھا ہو کہیں، اصل فضیلت میں فرق نہیں آ رہا ہے نا. یہ تھوڑا کامن سینس یوز کرنا چاہیے لوگوں کو اعتراض کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے یہ پڑھ دیا. میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی کہ امام چلے سجانے دے اس چیز کو، واپس آتا ہوں. تو عزیزان محترم، چونکہ آپ معرفت کی وادی میں ڈوب رہے ہیں، میں طنز و مزاح کی وادی میں نہیں لے جانا چاہوں گا. ہو سکتا ہے آپ کی بعض لوگ گریہ کا ماحول بنا چکے، ہو سکتا ہے اسی ماحول میں صاحب پہ آپ کو لے کے چلا جاؤں، مگر میں فضیلت پیش کر رہا ہوں امام کی. اب عزیزان محترم، جب یہ جواہرات سے بھر گیا یہ تشت، تو امام نے کہا ذرا تو اپنی جھولی کھول. اس نے اپنا تھیلا کھولا، اپنی جھولی کھولی. امام نے سارے جواہرات اس کی جھولی میں ڈال دیے، جھولی میں ڈال دیے. کہ مولا یہ کیا؟ کہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ تیرے لیے نہیں ہے. تو واپس جانا، پلٹ کے اپنی بیوی سے کہنا کہ تیرا دوست کوئی فقیر نہیں ہے، فقیر و نادار نہیں ہے تیرا دوست. امام قہری اسی کو ہیں جو ہزاروں کلومیٹر بیٹھے ہوئے انسان کی باتوں کو اپنی جگہ پہ سن لیتا ہے. امام اسی کو کہتے ہیں. بات بلخ میں ہو رہی ہے، افغانستان میں ہو رہی ہے، لیکن وہ بات امام مدینے میں سن رہے ہیں. تو جا کے کہنا کہ تیرا دوست کوئی غریب و فقیر نہیں ہے، تیرے دوست نے گفٹ دیا، ہدیہ دیا.
روتا ہوا استغفار کرتا ہوا اپنی اب واپس گھر آتا ہے، یہ سارے جواہرات اپنی بیوی کے سامنے رکھتا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے جواہرات کہاں سے تمہیں اتنے مل گئے؟ کہا یہ میرے اسی دوست نے دیا ہے جس کو تم فقیر و غریب سمجھتی تھی۔ اچھا، اب جب سفر پہ جانا تو مجھے بھی لے کے چلنا، میں تمہارے ایسے کریم دوست سے ملنا چاہوں گی۔ اللہ اکبر، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، ہے کون؟ اب آ رہا تھا مدینہ، ایک فاصلے اگلے سفر میں مدینہ پہنچنے والا ہے۔ مدینہ ایک منزل پہ رہ گیا کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، مر گئی، بیوی مر گئی۔ اس نے قبر کھودی اور قبر میں اپنی بیوی کو دفنا دیا۔ قبر میں بیوی کو دفنا کر کے امام کی خدمت میں آیا اور امام کے سامنے غم کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ مولا کی زیارت پہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جانتا ہوں بعض افراد ہیں کربلا جاتے ہیں زیارت پہ، عزیز مر بھی جاتا ہے نا، مگر یہ زائر جو ہے زیارت چھوڑ کے آتا نہیں۔ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کراچی کا واقعہ آپ میں سے بھی کسی نے سنا ہوگا کہ بیٹا مر گیا ہے مگر حسین کے نام پہ پانی پلانے والا پانی پلا رہا ہے، چھوٹے سے بچے کے جنازے پہ بعد میں جاتا ہے، چھوڑ کے نہیں آتا سبیل حسینی کو۔ یہ جذبے ہوتے ہیں لوگوں میں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے پڑوس کا واقعہ ہو، مگر یہ واقعہ بہت مشہور ہوا تھا، سب جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو وہ بیوی مر گئی، بیوی کے مرنے کا غم ظاہر نہیں کر رہا امام کے سامنے، امام کے چہرے کی زیارت کی جو خوشی ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ مگر امام کو بتائے نہ بتائے، امام کو تو پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ہی امام کی بس میں داخل ہوتا ہے، امام کہتے ہیں یہ بتا کہ تو اکیلا کیوں آیا ہے؟ بلخ سے تو تم 2 چلے تھے، تنہا کیسے آئے ہو؟ اے ہے، کیا سنا آپ نے؟ غور کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ تم اکیلے کیوں آئے؟ تو کہتا اب وہ مولا سے اعتراف کرتا، ہاں مولا، ہماری بیوی ساتھ آئی تھی مگر راستے میں انتقال ہو گیا، ہم اسے دفنا کے آئے۔ وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتی تھی، آپ سے ملنا چاہتی تھی مگر مر گئی، میں نے دفنا دیا، میں واپس آیا، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، وہ مردہ نہیں ہے، جہاں پہ تم دفن کر کے آئے تھے اسی جگہ بیٹھی ہے وہ۔ عزیزو، وہ ہے امام کی منزل اور یہ ہے امام کے عاشق کی منزل۔ کچے عقیدے کا ہوتا تو بحث کرنے لگتا، مولا میں اپنے ہاتھ سے دفنا کے آیا ہوں، مگر امام پہ بھروسہ تھا، امام جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دفنا کے آیا تو امام نے کہا زندہ وہی بیٹھی ہے، الٹے پاؤں واپس آ گیا۔ مولا کہہ رہے ہیں تو زندہ ہوگی۔ ہے کیا سنا آپ نے؟ غور کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا ہے تو زندہ ہوگی، اور واقعاً اسی جازم عقیدے کے ساتھ، میں نے ابھی کہا نا فضائل میں کہ صحابی تھا نبی کا، نبی کی بات میں بھروسہ تھا، نبی نے ٹہنی دی جاؤ لڑائی کرو، کہ نبی دے رہے ہیں تو شمشیر ہوگی، شمشیر بن گئی۔ یہ امام کا صحابی چاہنے والا، امام کہہ رہے ہیں تو بیوی زندہ ہوگی، چاہے ہم لہد میں دفنائی کے کیوں نہ آئیں۔ واپس آتا دیکھتا وہیں بیٹھی ہوئی تھی، جو قبر کی جگہ تھی اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، قبر برابر ہے۔ کہ تو باہر کیسے آ گئی؟ تو باہر کیسے آئی؟ میں تو تجھے دفنا کے گیا تھا، تو کیسے یہاں بیٹھی ہے؟ تو پلٹ کے کہتی ہے کہ جب آپ دفنا کے مجھے چلے گئے تو میری قبر شگافتہ ہوئی اور قبر کے اندر کوئی نورانی چہرے والی شخصیت داخل ہوئی، اور میرے روح لے کے جانے والے ملک الموت سے، فرشتے سے آواز دی، اور اسے میں نے محسوس کیا۔ وہ کہتی میں نے محسوس کیا اس چیز کو، فرشتے سے کہا نہیں، یہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی، میری زائرہ ہے، اس کی روح کو اس کے بدن میں واپس لوٹا دے۔ اور موت کے فرشتے نے میری روح کو واپس میرے بدن میں لوٹایا، اور وہ شخصیت باہر قبر سے نکلی، میں بھی اس کے اشارے سے قبر سے باہر آئی، قبر بند ہو گئی خود بخود، پہلے کی طرح زمین ہو گئی۔ اب یہ تو سمجھ گیا کہ کون ہے، کون ایسا کر سکتا ہے، مگر اس نے بتایا نہیں کہ چل اب میں تجھے اپنے دوست سے ملاتا ہوں۔ اور اب لے کر کے جب آتا ہے امام کے بزم میں، تو جیسے ہی دروازے سے وہ خاتون بزم امامت میں داخل ہوتی ہے، چیخ پڑتی ہے خدا کی قسم جس کے حکم سے موت کے فرشتے نے میری جاتی ہوئی روح کو پلٹایا تھا وہ یہی تو ہے۔
وہ یہی تو ہے. اللہ اللہ اکبر. یہ امام ہے. پتا چلا کہ جو میں نے عرض کیا سید الساجدین ہے نا, ساجدین کا سید یہ ہے, سردار یہ ہے, زمین پہ رہتا ہے, آسمان پہ رہنے والے فرشتوں پہ حکومت ہے اس کی. انہی ساجدین میں سے ایک اسرائیل بھی ہے, ملک الموت بھی ہے. ملک الموت پر تصرف امام کو حاصل ہے, امام کو حاصل ہے. عزیزان گرامی, آپ کی آنکھیں معرفت سے لبریز واقعہ سن کے نمناک ہو گئی. امام سید سجاد کے سلسلے سے یہ خمسہ چل رہا ہے. مسلسل 3 دنوں سے میں مسائل پڑھ رہا ہوں امام سجاد سے مرتبط کرتے ہوئے, اور آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں. اب میں فضائل کی وادی میں شرح قدس سجادہ میں واپس نہیں جا سکتا, لیکن ہاں مصائب میں چاہتا ہوں, میں نے ایک جملہ پہلی مجلس میں کہا تھا کہ جو امام ہوتے ہیں نا, یہ امام یہ اپنے غلاموں کو فضہ بنا دیتے ہیں, اور کر رہے ہیں. ان کے غلام اور ان کے کنیز قرآن سے باتیں کرتے ہیں. میں اس کی مثال تو اب نہیں پیش کر سکتا, وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن ہاں میں چاہتا ہوں, فضہ کا نام پہلے مجلس میں لیا تھا, آج اس بیوی کے کچھ مسائل پڑھ دوں, اس لیے کہ جناب فضہ کا ذکر آتا ہے مگر مسائب پہ اشارتاً ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. آج چاہتا ہوں پوری مجلس فضہ کے مسائب کے عنوان سے آپ کے حوالے کر دوں, اور عزیزوں میں آخر میں امام سجاد کا ذکر ہی لا کے گفتگو مکمل کروں گا. عزیزوں, کبھی موقع رہا تو فضہ کے حوالے سے پوری مجلس پڑھوں گا, فضائل سے لے کے مصائب تک پوری مجلس فضہ کی پڑھتا ہوں, فضہ کی. اور فضہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فضہ قرآن سے باتیں کیا کرتی تھیں, وہ نمونے پیش کروں گا کبھی موقع رہا تو. وہ آیتیں الحمدللہ یہاں محفوظ ہیں کہ فضہ مکالمہ کیسے کرتی تھی, قرآن سے باتیں کیسے کرتی تھی. جو کہا جاتا ہے 40 سال تک قرآن سے فضہ نے باتیں کی ہیں, یہ 40 سال تک قرآن سے باتیں کی کیسے فضہ نے. کوئی بات کسی سے کہنا ہوتا تھا تو قرآن کی ایسی آیت پڑھتی تھی کہ سامنے والا سمجھ جاتا تھا فضہ کا مطالبہ کیا ہے. کسی کو جواب دینا ہوتا تھا تو قرآن کی ایسی آیت پڑھتی تھی کہ سامنے والا سمجھ جاتا تھا فضہ جواب کیا دے رہی ہے. اس کے ایگزامپلس کچھ ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اس میں آیتوں کا ایک سفر کرنا پڑے گا, اس میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا, لہٰذا وہ آج نہیں پیش کر رہا ہوں, کبھی اور پیش کروں گا. قرآن سے بات کرنے والی فضہ, اور فضہ بہت معرفت خاتون ہے. مصائب فضہ سے پہلے ایک جملہ بس سن لیجئے فضائل کے عنوان سے, اور اگر آپ کا دل چاہے تو فضائل کا انداز بنا کے مصائب میں والد ہو, تاکہ جیسے آپ گریہ کرتے ہیں بیدار ماحول میں, جب مصائب پہ پہنچتے ہو جیسے گریہ کرتے ہیں, ویسے فضہ کے مصائب پہ گریہ کر لیں. بس ایک جملہ فضیلت فضہ کا سن لیجئے گا, آپ کے حوالے کر دوں. فضہ کی معرفت محسوس کیا تب آپ سوچئے گا, سمجھئے گا کہ زہرا کے بعد بھی اہل حرم کا ساتھ کیوں نہ چھوڑا, اور امام حسین نے اپنا محرم اسرار کربلا میں کیسے بنا لیا. ایک کنیز سے راز کی بات کی فضہ سے. کبھی کبھی ایسا ہوا جو بات اپنی بہن سے نہ کہہ سکے, وہ ماں کی کنیز فضہ سے کہا, جس کو ماں کی طریقے سے احترام کرتے تھے. وہ آپ نے سنا ہے نا, 4 معصوم اماموں نے کہا ماں فضہ. عزیزان گرامی, کوئی بات ایسی بھی تاریخ کے واقعات آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے. عزیزان محترم, جو بات زینب سے نہیں کہا کبھی کبھی, وہ فضہ سے کہا ہے. آپ کے ذہن واقعات آگے نا. اب سنیے گا فضہ کی معرفت. ایک مرتبہ سلمان فارسی نے آ کے جناب فضہ سے پوچھا, میں بڑی دیر تک آپ کو سناٹے کے ماحول میں نہیں چل رہا تھا, معرفت سے لبریز واقعہ پیش کر رہا تھا, مگر مصائب سے پہلے صرف ایک جملہ فضائل کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہی ربط مصائب بھی ہے. پھر سلمان نے جناب فضہ سے آ کے کہا, خصوصی طور پہ اپنی بہنوں سے گفتگو کرنا چاہوں گا, اور کنیزان زہرا تک, کنیز زہرا کی فضیلت پر مشتمل ایک جملہ اور ان کے مصائب پیش کرنا چاہوں گا. عزیزان گرامی, سلمان نے آ کے ایک بار پوچھا جناب فضہ سے, اے فضہ یہ بتائیے پہلے آپ جنت میں جائیں گی یا پہلے میں.
پہلے آپ جنت میں جائیں گے پہلے میں. سلمان کون ہے؟ سلمان وہ ہیں جو ایمان کے 10ویں درجے میں فائز ہیں, منا اہل البیت کے مصداق ہیں. جنگ خندق میں نبی اسی دنیا میں سلمان کو جنت دے چکے ہیں. نبی سے جنت اسی دنیا میں پا لینے والا سلمان. فضیلت کے طریقے سے سن لیے گا, اندھیرا ضرور ہے مگر آپ محظوظ ہو جائیں گے. عزیزان گرامی, اس عظیم سلمان نے فضا سے پوچھا, فضا یہ بتائیے کہ پہلے آپ جنت میں جائیں گی یا میں؟ فضا نے سلمان کے جواب میں کہا, اے سلمان, جنت میں جانے کی تمنا تم کرو, میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. چونکہ میں نے مساعد کا ماحول بنا دیا تھا, میں نے کہہ دیا تھا مساعد شروع کر رہا ہوں, اندھیرا ہو چکا تھا, لہٰذا آپ نے سادگی سے جملہ سن لیا, ورنہ فضائل کے ماحول میں پڑتا تو اس جملے پہ پورا ہال نعرہ حیدری سے گونجتا. فضا کی معرفت محسوس کیجیے گا. تم جانے کی تمنا کرو جنت میں, میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. اس گھر کو جنت سمجھتی ہے. اسی لیے فاطمہ کے جانے کے بعد جس گھر کو جنت سمجھتی تھی فضا, اس گھر کو چھوڑا نہیں, اور فضا مسلسل ساتھ رہی. زینب و حسین نے کہا, ماں کنیز فضا, آپ چاہیں تو اپنے قبیلے واپس جا سکتی ہیں, کہ اس سے بہتر جگہ مجھے کہاں ملے گی. حبش کی شہزادی حالات زمانہ کے تحت کنیز بن کے زہرا کی خدمت میں آئی, مگر اب وہ زندگی دوبارہ جان حاصل نہیں کرنا چاہتی, اس لیے کہ اس در کی کنیزی میں وہ شرف پا چکی ہے. کہتی اس سے بہتر جگہ کہاں ملے گی. ساتھ مسلسل رہی. عزیزان محترم, 50 سال گزر گئے. فضا زینب و حسین کے ہمراہ رہی. فاطمہ کے بعد بھی 50 سال ساتھ رہی, یہاں تک کہ جب کربلا قافلہ جانے لگا تو بھی حسین و زینب سے خواہش ظاہر کی, ہم بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں. بوڑھی خاتون فضا اتنا طویل سفر طے کرتے ہوئے کربلا تک ساتھ آئی. اور عزیزان گرامی, اب میں فضا کی وفاداری کے 3 نمونے پیش کرنا چاہوں گا, اور سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں. 3 نمونے 5-7 منٹ میں پیش کرنا چاہوں گا, اور مجھے یقین ہے چونکہ آپ اہل گریا, آپ سب گریا کریں گے. عزیزان گرامی, پہلی منزل وفاداری فضا کی جب 11ویں محرم کو قافلہ کربلا سے چلنے لگا تو جناب زینب نے اونٹ کے ننگی پشتوں پر تمام بیویوں کو سوار کرا دیا, اور جب بیویوں کو سوار کرا دیا نا تو اب صرف فضا بچی ہیں اور زینب نے آواز دی, اے ماں کی کنیز فضا, آئیے آپ کو بھی سوار کرا دیں. فضا یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ گئیں, ارے یہ نہیں ہو سکتا, میں کنیز ہوں, میں کیسے آپ کے ہاتھوں سے سوار ہوں گی. مگر زینب نے کہا, اے فضا, آپ کو ماں کے حق کی قسم, آئیے سوار ہو جائیے. جب حق کے زہرا کی قسم ملی تو فضا آگے بڑھی. زینب نے فضا کو سوار تو کرا دیا, لیکن اب تنہا کھڑی تھیں. زینب نے مرتبہ ترائی کا رخ کر کے آواز دی, اے عباس, جب مدینے سے چلے تو وعدہ کیا تھا, جس شان سے لے جا رہا ہوں اسی شان سے واپس لے آؤں گا. اے عباس, دیکھو تمہاری بہن جا رہی ہے, کوئی سوار کرانے والا نہیں. اشرف اللہ. میرے بھائیو, نوجوانوں, شب 40 ہے, رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا. اگر شب عاشور نہ رو سکے, عشرہ محرم گزر گیا, تو یہ امید تھی کہ عشرہ 40 میں آنسو بہائیں گے. عزاداروں, اب تو 40 بھی جا رہا ہے, اگر اب نہ روگے تو کب روگے. قیامت کی رات ہے, چراغ خاموش کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی کو رونے میں کوئی حیا نہ آئے. میرے بھائیو, 2 مرحلے پیش کر رہا ہوں. شرما کے نہ رونا, آوازیں گریہ بلند کرتے ہوئے عزیزو کربلا والوں کا پرسہ امام زمانہ کو دینا. دوسری منزل پیش کر دوں وفاداری فضا کی. روایت کے الفاظ ہیں, جب زینب کے خطبے کے بعد دربار یزیدی میں تلاطم برپا ہو گیا, انقلاب برپا ہونے لگا, اور یزید نے حکم دیا کہ اس بیوی کو قتل کر دیا جائے, زینب کو شہید کر دیا جائے. جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا.
زینب کو قتل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی زینب کی جانب تلوار لے کے، کیا سن رہے ہو عزادارو؟ تمہیں احساس ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ عزادارو میرے چہرے کو نہ دیکھنا، زینب کو یاد کرنا، شام کی مظلومی کو یاد کرنا۔ عزادارو زینب نے ایک مرتبہ زینب کے طرف جلاد آگے بڑھا، تلوار لے کے، فضا سینہ سپر ہو کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارے میرے رہتے ہوئے کس کی مجال ہے جو میری شہزادی پہ تلوار چلائے؟ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ کس کی مجال ہے؟ بس حکم ہوا کہ فضا کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جلاد تلوار لے کے فضا کی جانب بڑھا۔ فضا نے کیا دیکھا کہ یزید کی پشت کی جانب حبش کے رہنے والے 40 حبشی غلام ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں یزید کی حفاظت کے لیے۔ ایک مرتبہ فضا نے اپنے قبیلے والوں کو خطاب کرتے ہوئے آواز دیا، اے میرے قبیلے کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی خاتون پہ تلوار چلائی جا رہی ہے، تم تماشائی بنے ہو۔ بس یہ سننا تھا، ننگی تلواریں لیے 40 غلام سامنے آ گئے، جلاد کو روک لے ورنہ دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی۔ جلاد کو واپس بلایا گیا، جلاد واپس گیا، زینب نے نجف کا رخ کیا۔ اے بابا، ارے ایک کنیز کی حفاظت کے لیے اتنے افراد، آپ کی بیٹی کو بچانے والا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے اس ادارے میں، سینٹر میں جتنی بھی مجلسیں پڑھی ہیں گزشتہ سال یا اس سال، مجھے کبھی کوئی شکوہ نہ رہا، نہ فضائل میں نہ مسائل میں۔ ماشاءاللہ آپ نے فضائل میں ہمیشہ حق کے سماعت ادا کیا، مسائل میں حق کے گریہ ادا کیا۔ خدایا میری امیدوں کو توڑیے گا نہیں۔ جو جہاں بیٹھا ہے، چونکہ مسائل میں آگے تو نہیں بلا سکتا، کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، عزیزان گرامی، مگر جو جہاں بھی ہے وہیں سے حسین کو پرسہ دے دے، سجاد کا پرسہ حسین کو اور حسین کا پرسہ امام زمانہ کو۔ میں قیامت کا ایک منظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وفادار فضا کا آخری نمونہ، اور میں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ منظر پڑھا ہے، پورا مجمع چیخ چیخ کے رویا ہے۔ آپ تو اہل گریہ ہے، بہت بھروسہ ہے آپ کے انداز گریہ پہ، سماعت پہ۔ سنو عزیزو، آخری منظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں فضا کی وفاداری کا۔ عزیزو، آپ نے دیکھا فضا مدینے سے کربلا تک آ گئی، حسین کا ساتھ نہ چھوڑا، زینب کا ساتھ نہ چھوڑا، کربلا سے شام تک آ گئی۔ مگر اب جب رہائی مل گئی، اللہ اکبر، یہی تو ایام ہے نا، اب اہل حرم رہا ہو کے کربلا جانے والے ہیں۔ جب قید خانے سے، زندان شام سے رہائی مل گئی تو عزیزو اب زینب قافلے کو لے کے کربلا جانے لگی۔ اب زینب کے سامنے فضا ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، بی بی میں مدینے واپس نہیں جانا چاہتی، اگر اجازت ہو تو میں یہیں شام میں رک جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم فضا نے کیا سوچا، ہو سکتا ہے فضا کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ فاطمہ کی امانتوں کو کربلا میں قربان کر دیا ہے، مدینے جا کے فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے، قبر زہرا کا سامنا کیسے کریں گے، قبر پیغمبر سے روبرو کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، فضا شام میں رک جاتی ہے۔ میں مصائب کے وہ مرحلے پیش کر رہا ہوں کہ بچہ گریہ کرے گا۔ نوجوانوں تم سب عزادار ہو، عزیزوں قیامت کی منزل پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ فضا رک گئی شام میں، اور کربلا نہیں گئی رہائی کے بعد۔ جو لوگ گئے ہیں نا، زیارت کر کے آئے ہیں شام میں، وہ میری گواہی دیں گے۔ جناب سکینہ اور جناب زینب کے روضے کے قریب ایک قبرستان ہے جسے باب الصغیر کہتے ہیں۔ باب الصغیر میں آج بھی جناب فضا کی قبر موجود ہے۔ فضا رک جاتی ہے اور شام کے قریے میں، زندان شام کے پاس وہی ٹھہری ہوئی ہے۔ کیوں ٹھہری تھی، کیوں رکی تھی؟ سنو کہ فضا کا کام کیا تھا، فضا کرتی کیا تھی۔ روزانہ میں نے شب 40 جو مصائب کی شب ہے نا،
کچھ سوچ کے یہ مصائب آج آپ کے سامنے چھیڑا ہے. اللہ اکبر. فضا روزانہ شام کے ٹائم سڑک کے کنارے بیٹھ جاتی تھی اور ہاتھوں میں ایک مشکیزہ ہوتا تھا, ایک ظرف آب ہوتا تھا. ادھر سے جب بھی کوئی مسافر گزرتا تھا, کوئی راہگیر گزرتا تھا تو اسے پانی پیش کرتی تھی. جب وہ پانی پی کر کے ہدیہ دینا چاہتا تھا فضا منع کرتی تھی. لیکن جب کوئی شریف مسافر اصرار کرتا تھا کہ نہیں ہم نے پانی پیا اس کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں, تو فضا کہتی تھی بھائی اگر تجھے اس کا ہدیہ دینا ہے تو ایک کام کر لے, ذرا کربلا کا رخ کر لے, ایک 6 مہینے کے بچے کی پیاس کو یاد کر لے جس کے گلے پہ تیر سے شعبہ لگا. زندان شام کا رخ کر لے, ایک ننھی سی بچی کی پیاس کو یاد کر لے جو ہائے پیاس ہائے پیاس کہتے کہتے دنیا سٹ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت روزہ دارو, تمہاری آواز گریا بلند ہے. بس 2 منٹ اس سلسلے کو جاری رکھنا, میں اس مکمل کر رہا ہوں. فضا روزانہ یہ کام کرتی تھی. ایک روز حسین کے نام پہ پانی پلاتے پلاتے فضا دنیا سے رخصت ہو گئی. قریے والوں میں یہ شور بپا ہو گیا. وہ بی بی جو حسین کے نام پہ پانی پلاتی تھی وہ مر گئی ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. چلو اس کے غسل و کفن کا انتظام کرتے ہیں. ایک غسالہ بلائی گئی. اس غسالہ نے فضا کو غسل دیا, کفن پہنایا, تابوت تیار ہو گیا. اب قبر کے پاس جنازہ آ گیا, تابوت آ گیا, اب قبر کے اندر اتارنا ہے. یہ باتیں ہونے لگی, کون ہے جو اس بی بی کو لحد میں اتارے؟ ارے یہ لاوارث بی بی تھی, اس کا کوئی اپنا نہیں ہے. ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ کسی کو قبر میں اتارا جائے. یہ لاوارثی کی آواز فضاؤں میں گونجی کہ دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا مدینے کی سم سے گرد و غبار بلند ہوئی. ایک آنے والے اسب سوار نے کہا خبردار اس بی بی کو لاوارث نہ کہنا. ارے ہم اس کے وارث موجود ہیں, ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاریں گے. عجب اللہ. آنے والے نقاب پوش نے بی بی کو لحد میں اتار دیا, اور جب قبر بند ہو گئی تو عزیزان گرامی اب اس آنے والے بزرگ نقاب پوش نے کہا کہ وہ غسالہ کہاں ہے, وہ بی بی کہاں ہے کہ جس نے اسے غسل دیا تھا, اس بی بی کو غسل دیا تھا, اسے بلایا جائے. غسالہ سامنے آئی. عزادارو جیسے ہی غسالہ سامنے آتی ہے نا, آنے والے نقاب پوش نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں نکالی, اس بی بی کے ہاتھوں میں دی. غسالہ نے کہا اے بزرگ یہ ایک تھیلی کا مقصد تو میں سمجھ گئی, جو میں نے اس بی بی کو سوچو گے جب بھی عزادارو تو آپ جاؤ گے. آخری جملہ قیامت کا کہا یہ ایک کا مقصد سمجھ گئی, جو میں نے اس بیوی کو غسل دیا ہے یہ اس کا بدلہ اس کا ہدیہ ہے, مگر یہ دوسری تھیلی کا مقصد نہ سمجھی. یہ کس چیز کی اشرفیہ ہے, کس چیز کا ہدیہ ہے. آنے والے نے نقاب پلٹا اور آواز دی اے بی بی ہم خانوادہ بنی ہاشم احسان فراموش نہیں ہوتے. ایک ہدیہ سے بی بی کے غسل کا ہے, ایک ہدیہ یاد کر آج سے کچھ عرصہ پہلے تو نے اسی زندان شام میں ایک 4 سالہ بچی کو غسل دیا تھا. ارے اس وقت میں مجبور تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی, وہ میری بہن سکینہ.